سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہیما گاہ میں جا کر محمد بن قاسم نے کوچ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ وہاں سے چند میل دور دریا کے اس طرف ایک قلعہ تھا۔ بعض مورخوں نے اسے راوڑ کا قلعہ لکھا ہے اور بعض اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ راوڑ کا قلعہ نہیں تھا، البتہ ایک قلعہ ضرور تھا۔ اس میں راجہ داہر کی فوج کے کچھ پیادہ اور سوار دستے رہتے تھے اور ان کا کمانڈر گوپی تھا جو راجہ داہر کا بیٹا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار سلیمان بن کشیری سے کہا کہ وہ 600 پیادہ مجاہدین کو ساتھ لے کر راوڑ قلعے کے سامنے چلا جائے۔ ہر وقت تیاری کی حالت میں رہنا ہوگا۔ محمد بن قاسم نے اسے کہا ہو سکتا ہے لوپی کو راجہ داہر مدد کے لیے بلائے۔ وہ جو ہی اپنے دستوں کے ساتھ قلعے سے نکلنے لگے، اس بار تیروں کی بچھاڑیں کر دو۔ اگر دستے باہر آ جائیں تو انہیں روک لو، جم کر نہیں لڑنا، آگے بڑھو، کچھ لڑو، پیچھے ہٹو، کچھ حملہ کرو اور دائیں بائیں ہو جاؤ۔ اس طرح ان دستوں کو یہیں روک کر رکھنا۔ محمد بن قاسم نے اسے ایک اور سالار عطیہ تغلبی کو 500 مجاہدین کے ساتھ ایک ایسے راستے پر نظر رکھنے کے لیے بھیج دیا جس راستے سے راجہ داہر کو مدد ملنے کی توقع تھی۔ چونکہ ان دونوں دستوں کو ہر وقت تیاری کی حالت میں رہنا تھا اور زیادہ تر دشمن کی طاق میں گھومتے پھرتے رہنا تھا، اس لیے یہ اپنے ساتھ رسد کا ذخیرہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ محمد بن قاسم نے یہ انتظام کیا کہ نیرون کے ایک بز سردار میکدنیا کو حکم دیا کہ ان دستوں کو رسد پہنچاتا رہے۔ ایک نائب سالار زکوان بن الوان البکری مقامی لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جو متی ہو چکا تھا۔ زکوان بن الوان نے ان لوگوں کو اتنی زیادہ تنخواہیں پیش کی جو داہر کے فوجیوں کی تنخواہوں سے خاصی زیادہ تھیں۔ باقی اچھی خوراک اور مال غنیمت میں سے حصے کا بھی لالچ دیا گیا۔ زکوان بن الوان اس وقت واپس آیا جب محمد بن قاسم دریا عبور کرنے والا تھا۔ زکوان اپنے ساتھ 1500 کے لگ بھگ گھوڑ سوار لے کر آیا۔ یہ سب جاٹ تھے۔ بعض مورخوں نے انہیں جٹ اور دونے جاٹ لکھا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ ٹھاکر بھی زکوان کے ساتھ آ گئے اور مکو بھی آ گیا۔ تم صاحب ہماری فوج میں آئے ہو، مہد بن قاسم نے ترجمان کی مدد سے ان 1500 سواروں سے کہا۔ ہم بڑی عزت اور مسرت سے تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ ہم تمہیں اجرتی قاتل نہیں سمجھیں گے۔ تمہیں وہ تمام حقوق ملیں گے جو عرب کے سپاہیوں کو ملتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہمارا غلام نہ سمجھنا۔ اسلام کسی انسان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اپنا مذہب بدلو یا نہ بدلو، وفاداری نہ بدلنا۔ اگر تم نے میدان جنگ میں جا کر وفاداری بدلنے کی کوشش کی تو اس کی سزا موت سے کم نہیں ملے گی۔ یہ ابھی سوچ لو کہ تمہیں اپنے مذہب کے لوگوں کے خلاف لڑنا ہے۔ اگر یہ منظور نہیں تو یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ ہمارے ساتھ رہو گے تو مالا مال ہو جاؤ گے۔ سب نے بلند آواز سے عہد کیا کہ وہ اسلامی فوج کے وفادار رہیں گے۔ محمد بن قاسم نے محمد بن مصعب کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ ہراول کے دستوں کی کمان لے لے اور کشتیوں کے پل سے پار چلا جائے اور بہت آگے نکل جائے۔ ابن مصعب، محمد بن قاسم نے کہا تم جانتے ہو ہرادل کا کام کیا ہوتا ہے۔ اگر دشمن تم پر حملہ کر دے تو تمہارا قاصد وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے اور پیچھے آ کر اطلاع دے۔ یہ احتیاط کرنا کہ قاصد کوئی مقامی آدمی نہ ہو، عربی ہو۔ محمد بن مصعب اپنے ساتھ کچھ دستے لے کر روانہ ہو گیا اور پل سے گزر گیا۔ اس کے ساتھ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ باقی لشکر کشتیوں کے پل تک چلا جائے۔ محمد بن قاسم کوچ کا حکم دے کر خود کشتیوں کے پل کے قریب جا کھڑا ہوا۔ پھر لشکر پہنچ گیا اور کشتیوں کے پل سے دریا عبور کرنے لگا۔ محمد بن قاسم کھڑا دیکھتا رہا۔ گھوڑے کشتیوں میں قدم رکھتے آگے بڑھتے گئے۔ پیادے بھی جا رہے تھے۔ اتنے زیادہ گھوڑوں اور پیادوں کے ہجوم کے نیچے کشتیاں زور زور سے ہلنے لگیں۔ سوار اپنے گھوڑوں کی بانگیں پکڑے پیدل اور ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ محمد بن قاسم کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ایک ہی بار کشتیوں پر زیادہ ہجوم ہو گیا۔ گھوڑوں کے ساتھ اونٹ بھی بے شمار تھے۔ ان پر رسد لدی ہوئی تھی۔ بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں کشتیوں سے نہیں گزاری جا سکتی تھیں، اس لیے اونٹوں کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ گھوڑے، اونٹ اور انسان اتنے زیادہ ہو گئے
کہ کشتیاں بہت زیادہ ڈولنے اور اوپر نیچے ہونے لگیں۔ دریا نے ایک جان کی قربانی لے لی۔ اس شہید کا نام صرف تراب لکھا گیا ہے۔ وہ بنی حنزلہ میں سے تھا۔ وہ پل کے وسط تک پہنچ چکا تھا۔ شاید گھوڑوں سے بچنے کے لیے وہ کسی کشتی پر اتنا زیادہ دائیں بائیں ہو گیا کہ ہلتی ہوئی کشتیوں پر اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور دریا میں جا پڑا۔ وہاں دریا بہت تیز اور بہت گہرا تھا۔ دریا اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ وہ ڈوب کر شہید ہو گیا۔ دریائے سندھ نے مسلمانوں سے پہلی قربانی لے لی۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کے قاصد کو روک رکھا تھا، کیونکہ وہ دریا عبور کر کے اسی قاصد کے ہاتھ حجاج کو پیغام بھیجنا چاہتا تھا کہ اس نے دریا عبور کر لیا ہے۔ اس نے قاصد کو اس وقت بھی اپنے ساتھ رکھا جب کشتیوں کا پل بن رہا تھا۔ جب فوج اس پل سے گزر رہی تھی تو یہ منظر بھی قاصد کو دکھایا۔ تیار نام کا جو آدمی گھوڑوں کی بیماری دیکھنے آیا وہ سرکہ لایا تھا، اسے بھی محمد بن قاسم نے اپنے ساتھ رکھا۔ تیار کو محمد بن قاسم نے فوج کی تقسیم بھی دکھا لی اور اپنی فوج میں اس نے مقامی آدمیوں کے جو سوار اور پیادہ دستے شامل کیے تھے وہ بھی دکھائے۔ تم دونوں نے میری تمام کاروائیاں اور کارگزاری دیکھ لی ہے۔ محمد بن قاسم نے دونوں کو اپنے ساتھ دریا کے پار لے جا کر کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں اتنا لمبا ہاتھ نہیں لکھوا سکتا کہ یہ تمام کاروائیاں اس میں شامل کروں؟ امیر بصرہ حجاج بن یوسف کو یہ سب زبانی سنا دینا جو تم نے دیکھا ہے، اور یہ بھی کہنا کہ مجھے سندھ کا امیر نہ بنایا جاتا تو بھی میں نے اپنا وہ فرض ادا کرنا ہے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اور میں یہاں واپس جانے کے لیے نہیں آیا۔ جب تک زندہ ہوں بت پرستوں کے اس ملک میں دور دور تک اسلام کا نور پہنچاؤں گا۔ لا ریب اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں یہ پیغام لے کر اس ملک میں داخل ہوا ہوں۔ پھر اس نے حجاج کے نام پیغام لکھوایا جو قاصد کو دے کر اسے واپس جانے کو کہا۔ تیار بھی قاصد کے ساتھ چلا گیا۔ دریا کے پار جا کر محمد بن قاسم اپنے گھوڑے کو بلند جگہ پر لے گیا۔ اس کا لشکر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجاہدین، وہ بڑی بلند آواز سے لشکر سے مخاطب ہوا۔ دریا کی اس طرف معاملہ کچھ اور تھا، اس طرف کچھ اور ہے۔ اب تم اس طاقتور دشمن کے بالمقابل آ گئے ہو جس کے آدھے علاقے پر تم قابض ہو چکے ہو۔ یہ راجہ داہر ہے جو اسلام کا دشمن ہے۔ اس نے 500 عربی مسلمانوں کو یہاں پناہ دے کر انہیں عربوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کئی بار کی ہے۔ اس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے بے انداز جنگی طاقت اکٹھی کر رکھی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم جب یہاں تک پہنچیں گے تو ہم تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے یہ ہمیں آسانی سے شکست دے سکے گا۔ کیا تم یہ ثابت کرو گے کہ اس نے جو سوچا تھا وہ ٹھیک تھا؟ نہیں نہیں، لشکر سے شور اٹھا، ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ آفرین، محمد بن قاسم نے کہا، تمہارے جسم تھک سکتے ہیں، روحیں ایمان اور جذبے سے تر و تازہ ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے سامنے کیا آنے والا ہے۔ اسلام کا یہ دشمن جنگی ہاتھی لا رہا ہے۔ سنا ہے اس نے ہاتھیوں کو کسی طریقے سے بدمست کر رکھا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ اسلام کی پیش قدمی کو ہاتھیوں سے روک لے گا، نہیں روک سکے گا۔ قادسیہ کی جنگ یاد کرو، آتش پرست بھی ہاتھی لائے تھے۔ تمہارے باپ دادا نے ان ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالی تھیں۔ وہ ہاتھی بھی اس ملک کے تھے اور وہ اسی راجہ داہر کے باپ دادا نے بھیجے تھے۔ ہاتھی لگتے تو خوفناک ہیں، لیکن تمہارے جذبے تمہاری تلواروں اور تمہاری برچھیوں کے آگے یہ ریت کے ٹیلے ثابت ہوں گے۔ اگر تلوار استعمال کرنی ہو تو ہاتھی کی سونڈ کاٹنے کی کوشش کرو، اگر برچھی مارنی ہے تو ہاتھی کی آنکھ میں برچھی مارو، اگر تیر چلانا ہے تو ذرا دور سے فی البان پر تیر چلاؤ جو ہاتھی کے سر پر بیٹھا ہوگا۔ اس کے ہاتھی کے ہوئے میں جو آدمی ہوں گے ان پر تیر چلاؤ۔ اب یہ سوچ لو کہ تم اس طرح لڑو گے تو تمہارے سامنے بہت بڑی جنگی طاقت ہوگی اور تمہارے پیچھے دریا ہوگا۔ تمہارا دشمن کہتا ہے کہ آگے آؤ گے تو تمہیں اس کے ہاتھی کچل ڈالیں گے اور پیچھے ہٹو گے تو دریا میں ڈوب جاؤ گے۔ اس کا کہنا غلط نہیں، لیکن تم نے اللہ کا نام لے کر اسے غلط ثابت کرنا ہے۔ تمہاری زبان پر ذکر الہی ہونا چاہیے اور دل کو یقین دلاتے رہو کہ خدائے عز و جل تمہارے ساتھ ہے۔ ایسا کر دکھاؤ کہ دشمن کے ہاتھی دشمن کی فوج کو ہی کچل ڈالیں اور اپنی فوج کو روندتے ہوئے بھاگ جائیں۔ ایسا ہی ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لشکر سے کئی آوازیں اٹھیں اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ سوچ لو۔ محمد بن قاسم کہہ رہا تھا، اگر میدان جنگ سے بھاگنا ہے تو یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اگر میدان جنگ سے ایک آدمی بھاگا تو اس کے ساتھ 2-3 اور آدمی بھاگ اٹھیں گے، پھر دیکھا دیکھی کچھ اور آدمی جنگ سے نکل جائیں گے۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ یہیں سے آگے نہ جاؤ؟ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جو آدمی کسی بھی وجہ سے آگے نہیں جانا چاہتا وہ باہر آ جائے اور واپس چلا جائے۔ صرف 3 آدمی لشکر سے باہر آئے اور محمد بن قاسم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے ان تینوں کے نام نہیں لکھے۔
صرف یہ واقعہ لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ 3 آدمی سامنے آئے اور محمد بن قاسم نے قدرے برہم ہو کر ان کے ساتھ بات کی۔ کیا تم بزدل ہو گئے ہو؟ محمد بن قاسم نے ایک سے پوچھا۔ نہیں سالار اعلیٰ، اس نے کہا، بزدل ہوتا تو گھر سے ہی نہ آتا، آیا ہوں تو کہیں بھی بزدلی نہیں دکھائی۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی ماں مر چکی ہے، اسے میں ایک دوست کے گھر چھوڑ آیا ہوں، اب وہ جوان ہو گئی ہے، کیا یہ میرا فرض نہیں کہ اس کی پرورش اور نگہداشت خود کروں؟ ہاں، محمد بن قاسم نے کہا، پہلی ذمہ داری جوان اور بے آسرا بیٹی کی ہے، جاؤ پہلے بیٹی کا فرض ادا کرو۔ اور تم؟ محمد بن قاسم نے دوسرے سے پوچھا۔ میری ماں بہت بوڑھی ہے، دوسرے نے کہا، کوئی ایسا رشتہ دار اور دوست نہیں جو اس کی دیکھ بھال کر سکے، مجھے ہر وقت اس کا خیال ستاتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اگلی لڑائی میں ماں کی یاد مجھے گمراہ نہ کر دے۔ ماں کی خدمت پہلا فرض ہے، محمد بن قاسم نے کہا، آج ہی واپس چلے جاؤ۔ اور میں مقروض ہوں سالار عرب، تیسرے نے کہا، ڈرتا ہوں کہ مارا گیا تو قرض کون ادا کرے گا، میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کیا تم قرض ادا کرنے کے قابل ہو گئے ہو؟ ہاں سالار عرب، اس مجاہد نے جواب دیا، اتنی رقم اکٹھی ہو گئی ہے، جاؤ۔ محمد بن قاسم نے کہا، پہلے قرض ادا کرو، قرض دینے والے نے تم پر اعتبار کیا ہے۔ ان تینوں کو وہیں سے واپس بھیج دیا گیا۔